السلام علیکم، سٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام سارہ ہے اور یہ 8 سال پہلے کی بات ہے جب میں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت میں بالکل بھی میچور نہیں تھی۔ میں اور میرے گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے اور میں ایک نعت خواں بھی تھی کیونکہ میری آواز بہت پیاری تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن بھی دیا ہوا تھا اور اس آواز کی وجہ سے اپنے علاقے میں کافی جان پہچان بن گئی تھی اور ایک نعت خواں ہونے کی وجہ سے میرا ایک نام تھا اپنے علاقے میں۔ میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میرے خالہ کے گھر اس کے کچھ جاننے والے لوگ آئے۔ ادھر ان کے ایک لڑکے نے میری تصویر دیکھی اور اس کو میں بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے۔ اس لڑکے کے گھر اس کا ایک والد تھا اور وہ 6 بہنوں کا بھائی تھا اور وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، لیکن شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کیونکہ وہ کافی امیر تھے۔ ان کی فیملی اور وہ خود انگلینڈ میں رہتے تھے۔ اس نے میری خالہ کو فورس کیا کہ وہ اس کے رشتے کی بات میرے گھر والوں سے کرے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اس پر راضی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو میں اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی۔ مجھے عام عورتوں کی طرح گھرداری کا بھی پتہ نہیں تھا اور میں پڑھ بھی رہی تھی اور اوپر سے وہ اتنے زیادہ امیر لوگ تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لیول بھی نہیں تھا اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ سے 3 دفعہ ہمارے گھر آئے میرا رشتہ لینے، لیکن امی ابو نہیں مانے۔ لیکن آخرکار اس لڑکے نے ابو امی کے پاؤں پکڑ کے منت وغیرہ کر کے وعدے کر کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کروا ہی لیا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزارتا گیا۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں دلہن بن کے اس کا انتظار کرتی رہی۔ میری 100 خواہشات تھی جیسے ہر عورت کی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند منہ دکھائی میں کچھ دے گا۔ انتظار کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تھا، تب میرا خاوند آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس رک گیا تھا کیونکہ ابھی میں بالکل میچور نہیں تھی اور اس نے پہلی رات ہی مجھ سے اتنا انتظار کروایا۔ خیر، اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے دعا سلام کیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمارا رشتہ جھوٹ سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اچانک پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ اس نے انگلینڈ میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اس بیوی سے میرے 4 بچے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے اور اسلامی طلاق بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس نے کہا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پہلی بیوی کو نیچا بھی دکھانا چاہتا ہوں اور اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے شادی کی ہے مجھ سے، اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میری امی اس دنیا میں نہیں رہی جس کی وجہ سے میرا باپ اکیلا ہوتا ہے۔ آپ اس کے اچھے سے دیکھ بھال بھی کر سکتی ہو اور میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، آپ کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا یہ سب ایک خواب ہے، لیکن میں حقیقت سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ پھر اگلے دن ولیمہ تھا اور میری ایک نند نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں اور اس کام میں میرا سسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ میری شادی تو امیر گھر میں ہوئی، لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو وہ مجھے ایسے سمجھتے تھے جیسے میں کوئی میراثی وغیرہ ہوں اور وہ ہر روز مجھے میرے غریب ہونے کا طعنے دیتے تھے۔ میرا خاوند پاکستان میں میرے ساتھ 15 دن رہا، اس کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ کافی زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آیا۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی، اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور وہ مجھے ایک آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سننے چلی جاتی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا دروازے پہ وہ آئے ہیں تو نماز توڑ کے بھاگ پڑتی تھی۔ بعض اوقات بنا دوپٹے بنا جوتوں کے اس کے لیے دروازے کھولنے بھاگتی جاتی تھی کہ وہ آئے ہیں۔ اس نے کبھی مجھ میں دلچسپی نہیں لی تھی اور لینا چاہتا بھی تو اس کی بہنیں لینے نہ دیتی۔